الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز طلباء، آج کے اس عادات دوا کے درس میں دو چیزیں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے. استغفار سے متعلق کچھ چیزیں ہیں اور انشاءاللہ ہمارا ایک بہترین موضوع ہے. میں سمجھتا ہوں اگر تمام طلباء بیٹھ جاتے تو سب کے لیے بہترین نصیحت ہوتی. وہ عنوان ہے رمضان اور طالب علم. بہت اچھا عنوان ہے. جتنے طلباء بیٹھے ہیں میں ان سب کو مبارکبادی دیتا ہوں اور ان حق کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اساتذہ سے جڑ کر، خیر سے جڑ کر اپنی زندگی کو سعادت میں بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. استغفار سے متعلق کچھ چیزیں تھیں، اس کو بیان کر کے انشاءاللہ ایک 10 منٹ میں اس موضوع میں داخل ہوتے ہیں. ایک حدیث گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان له بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ. کہا کہ ایک مومن بندہ جب اپنے مومن بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے استغفار کرتا ہے تو اس کے لیے ماشاءاللہ ہر استغفار پر ماشاءاللہ ایک نیکی ملتی ہے. تو ہم احناف وغیرہ میں ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ تشہد میں التحیات پڑھنے کے بعد، درود پڑھنے کے بعد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یہ پڑھتے ہیں دعا. حالانکہ وہ ثابت نہیں ہے. وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی دعائیں پڑھنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھے سکھایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں دعا پڑھوں. تو یہ جو مومن بھائیوں کے لیے استغفار کرنے کا جو بات ہے نا، یہ کب ہوگا؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث پر اسی وقت عمل ہو سکتا ہے جب کہ بندے کا دل پاک. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں عرب وغیرہ میں ایک چیز ہے، اگر کوئی آدمی غلطی کیا تو بولتے غفر اللہ لک ولوالدیک. حالانکہ دیکھا جائے اس میں طنز بھی ہے، دعا بھی ہے. لہٰذا ہمیں دعا کا حکم دیا گیا. کیا دیا گیا؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کو پڑھی. اللہ نے کیا کہا؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. تو اس آیت کی تفسیر میں ماشاءاللہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے. وہ کہتے ہیں تم کو تو صحابہ کے حق میں استغفار کرنے کا حکم دیا گیا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ تم صحابہ کو گالیاں دیتے ہو. حقیقت ایسے بھی ہے. تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال فے کا تذکرہ کیا، صحابہ کا تذکرہ کیا، انصار و مہاجر کا تذکرہ کیا. بعد میں کہا کہ اپنے دلوں کو مکمل طور پر پاک صاف رکھنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ دیکھتے ہیں آج مساجد اور مدارس میں لوگوں کے دل پاک نہیں ہیں. آدمی تو ایسا کینہ، کپٹ اور دشمنی میں یہاں تک بھرا ہوا ہے. مجھے تو ماحول کو دیکھ کر ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ قل موتوا بغیظکم. ایک مومن جو ہوتا ہے نا، اس کا دل ہمیشہ پاک ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے آپ کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث سمجھتے ہیں تو رمضان سے پہلے ایک کام کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو. آپ نے تو یہی کہا کہ رمضان آتا ہے تو ماشاءاللہ دلوں کو پاک کرتا ہے. ابن جریج رحمہ اللہ کا فرماتے ہیں میں نے عطا ابن ابی ربا رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ کب تک جو ہے مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہیں گے؟ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبی کو کہ نبی کیا کریں؟ استغفار کریں. کہاں ہے وہ؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. تو ابن جریج نے عطا رحمہ اللہ سے پوچھا کیا آپ فرض نمازوں میں بھی استغفار کرتے ہیں کیا؟ تو کہا ہاں، میں فرض نمازوں میں بھی اپنے مومن بھائیوں کے لیے استغفار کرتا ہوں. تو استغفار کس کے لیے کرتے ہیں؟ تو کہا استغفار کرتا ہوں جن لوگوں کے گناہ ہیں ان کو بھی توفیق مل جائے، اور جو لوگ الحمدللہ استقامت ہیں وہ توحید پر استقامت سے رہ جائیں. ابن القیم رحمہ اللہ نے مفتاح دار السلام میں لکھا ہے، کہا والجمیع مشترکون فی الحاجۃ بل فی الضرورۃ الی مغفرۃ اللہ وعفوہ ورحمتہ. یہ عبارت کیسی ہے دیکھو. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں مفتاح دار السعادہ میں تمام مومن اس بات میں مشترک ہیں، ہر مومن کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی، اللہ تعالیٰ کی معافی بھی، رحمت بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ جب استغفار کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے
اتنا استغفار کرتا رہنا چاہیے کہ وہ اس کے لیے عادت بن جائے۔ بلکہ مجھے ظفر صاحب کا واقعہ یاد آتا، وہ کبھی پڑھاتے نا تو کیا کرتے، کوئی چیز یاد نہیں ہے تو طلبہ بولتے استغفار کرو، استغفار جیسے کرتے تھے ماشاءاللہ وہ چیز یاد آتی ہے۔ کبھی شیخ کیا کرتے بولتے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پڑھتے رہتے ماشاءاللہ وہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ چیز بھولنے کے جو ہے نا، اگر ہم اس سے نجات پانا چاہتے تو بڑا بہترین جو ہے مرحلہ ہے وہ کیا، اللہ کا ذکر۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیت۔ اب دیکھو تراویح پڑھانے والے طلبہ، آپ لوگ درس دینے والے طلبہ، قرآن پڑھانے والے طلبہ، آپ کو اگر مثال طور پر تراویح پڑھنے سے پہلے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر غلطی آئی، کچھ بھی تکلیف ہوئی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیت، یاد کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں اکرمہ رحمہ اللہ کا قول ہے جو ہم نے شیخ التفسیر سنا تھا، وہ قول یہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیت کا مطلب وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا غضبت۔ نسیتا کی تشریح اکرمہ نے غضبتا سے کی، کیا مطلب؟ اس لیے کہ بندہ جب غصہ ہوتا ہے تو بھولتا ہے، لہذا جب غصہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ ایک بات آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مومنوں کو جو کہا تم استغفار کرو، اور یہ سورہ اس میں آیا، دیکھیے سورہ نور میں کیا کہا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ سعدی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مدنی صورت میں احکام بتائے معاشرے کی کامیابی کے، اس میں ایک اصول یہ ہے کہ بندہ توبہ استغفار کرے تاکہ ہمارا معاشرہ کیا ہو جائے، فلاح سے ہمکنار ہو جائے۔ جب آپ لوگ اپنے گھروں کو جائیں گے تو اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو سب یہ پیغام پہنچاؤ، کیا ہے؟ استغفار کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو الگ سے دیا ہے۔ اور استغفار کا حکم کیسے دیا؟ انسان جب ٹینشن میں ہو تب کرے، مگر ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، مردوں کے پاس خطاب کر دیے، اس کے بعد عورتوں سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اس موقع پر کیا فرمایا، یا معشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار وانی رأیتکن اکثر اہل النار۔ کہا اے عورتوں کی جماعت، تمہارے اندر دو غلطیاں ہیں، کیا کیا؟ ایک تو ناشکری اور دوسرا کیا؟ لعن طعن کرنا۔ کہا یا رسول اللہ اگر ہم ان دونوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ و خیرات کرو اور استغفار کرو۔ لہٰذا آپ اپنے ماؤں سے، بہنوں سے کہو کہیں بھی رہیں استغفار کرتے رہیں، کچن میں رہیں کبھی استغفار کرتے رہیں۔ اور جن گھروں میں استغفار کی عادت ہو جاتی ہے، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان گھروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آج کے درس میں اس موضوع جانے سے پہلے ایک آخری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ جو علماء ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں حصول علم کے لیے، ان کے لیے بھی کیا کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں مگر ہمارے حق میں بھی استغفار کیا جاتا ہے، یہ بڑی بڑی خوش نصیبی ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ کیا ہے، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 223۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، کہا عالم جو ہوتا ہے نا اس کے لیے ماشاءاللہ آسمان میں رہنے والی، زمین میں رہنے والی، حتیٰ کہ پانی میں رہنے والی ماشاءاللہ وہ چیز بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، جب ہم طلب علم کے لیے نکلے ہوں تو آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق ہمارے لیے دعا کرے کیوں؟ زمین میں رہنے والے ہمارے لیے دعا کیوں کریں؟ اور حتیٰ کہ آپ نے کہا کہ چونٹیاں بھی اپنے بلوں میں، اور سمندر میں مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ کتنے مچھلیاں ہوں گی، کتنا وسیع سمندر ہوگا، کتنی دعائیں کرتے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اگر ہم اس کے سبب کو تلاش کریں تو ماشاءاللہ ایک بہت اچھی بات لکھی، کہا علامہ بن باز رحمہ اللہ نے، اصل میں بات یہ ہے عالم کیا کرتا ہے، وہ خیر کی چابی ہوتا ہے۔ جب بندہ خیر کی چابی ہوتا ہے، خیر کو پھیلاتا ہے، تو آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق اور ماشاءاللہ زمین میں رہنے والے پوری مخلوق، حتیٰ کہ چونٹیاں بھی ہمارے لیے، اور سمندروں میں رہنے والی جو ہے مچھلیاں بھی ہمارے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور بعض علماء نے تو کہا حتی الحیتان کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا پوری مخلوقات ہمارے لیے دعا کرتی ہیں۔ بلکہ ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے، من سلک طریقاً، طریقاً کا مطلب ایسا راستہ، یلتمس فیہ علما، اللہ کے نبی نے طریقاً کو یہاں نکرہ کہا، علماً کو بھی نکرہ کہا، لیکن کہا سہل اللہ بہ لہ طریقاً الی الجنہ۔ بعض علماء نے کہا علماء دنیا میں نور پھیلاتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر علماء نہ ہو تو اس سے پہلے میں نے کہا لولا العلماء لکان الناس کالبہائم،
یہ علماء ہوتے کیا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ علم کا نور پھیلاتے ہیں، اطاعت کا نور پھیلاتے ہیں، لوگوں کو فرائض یاد دلاتے ہیں، ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 7 میں پڑھی، اللہ نے کیا کہا؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمًا، وہ پوری آیت مکمل طور پر ہمیں سامنے ہے۔ اب آئیے اس عنوان سے متعلق تقریباً 35 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں سے الگ موضوع ہے رمضان اور طالب علم کی ذمہ داریاں۔ یہ اتنا اہم درس ہے، میں سمجھتا ہوں اگر اس درس کو میں اور آپ اپنے زندگی کا نصب العین بنا لیں، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ رمضان کی کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی مائکرو سیکنڈ انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات میں نے یہ جو لکھی ہے وہ یہ ہے، اس درس کا آغاز میں نے اس آیت سے کیا ہے جس آیت سے ابن القیم نے اپنی زاد المعاد کا آغاز کیا ہے کتاب کا۔ وہ آیت یہ ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ آپ پوچھیں گے اس کا آیت سے کیا تعلق ہے موضوع سے؟ اس آیت کی تفسیر میں ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جگہوں کو چنتا ہے، اللہ تعالیٰ زمانوں کو چنتا ہے، اللہ تعالیٰ گھروں کو چنتا ہے، اشخاص کو چنتا ہے۔ تو زمان و مکان کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا اس نے بعض زمانے کو بعض زمانے پر فوقیت دی ہے۔ 11 مہینے میں ماشاءاللہ رمضان جو آتا ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے پیدا کردہ چیز ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، رمضان کو پیدا کیا اور جس کو چاہتا ہے مہینوں میں سے چن لیتا ہے۔ رمضان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن، یہ رمضان میں اگر ہم گناہ کبیرہ سے بچ گئے، آئندہ رمضان تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے گا۔ اس عنوان کے تحت انشاءاللہ ہم کن کن موضوع پر گفتگو کریں گے وہ آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے طالب علم کو رمضان کیسے گزارنا چاہیے، یہ سوال پوچھتے ہیں۔ جیسے جیسے چھٹی ہو جاتی ہے بولتے نصیحت کرو نصیحت کرو، اس سے بڑی نصیحت کیا ہو سکتی دیکھیے۔ ہم جن کو پڑھاتے نہیں پڑھاتے سب کے لیے نصیحت ہے، اور جو طلبہ نہیں بیٹھے ان کو بھی چاہیے کہ وہ جا کر ہمارا چینل سے ایک مرتبہ رمضان ہونے سے پہلے سن لیں گے رمضان کو کیسے گزارنا چاہیے۔ جب رمضان آتا ہے تو ایک طالب علم کی عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، رمضان میں طالب علم کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ تراویح پڑھانے والے طلبہ کو بھی ہم نے الحمدللہ اس میں نصیحت کی، ہمارے موبائل اس میں ہے، وہ چینل میں ہے، لیکن ان کو بات اس میں بھی آئیں گی۔ اور رمضان میں درس دینے والے طلبہ کیسے درس دیں، اور ایک طالب علم کو اسلاف کے رمضان پر بھی الحمدللہ نظر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات اس تعلق سے اگر تلاش کریں گے، میں سمجھتا ہوں بہت کم علماء نے اس پر کہا ہے۔ بہت ایک عالم دین ملے مجھے فقہ حنبلی سے تعلق رکھنے والے فضیلت الشیخ دکتور عبدالسلام الشویعی، ان کا ایک ویڈیو کلپ ہے جس کا عنوان ہے طالب علم رمضان و طالب العلم۔ اگر ڈالے تو شاید دوسرے کچھ بولے ہوں گے، مگر سلفی مکتب فکر کے علماء بہت کم بولے اس پہ۔ ہو سکتا ہے بیچ بیچ میں نصیحت کر دیا ہوں، لیکن مستقل جو ہے کسی نے نہیں کہا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں دیکھو، نصیحت کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں پورے درس میں ہر جگہ ماشاءاللہ ان کا نام آئے گا۔ طالب علم کی زندگی عوام کی زندگی سے ممتاز، منفرد اور مثالی ہونا چاہیے۔ آپ کو جب دیکھیں لوگ تو کہیں کننا نراہ قرآنا یمشی علی الارض۔ جب میں اس طالب علم کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ طالب علم قرآن کا جیتا جاگتا نمونہ معلوم ہوتا ہے۔ جب جو ہے عالم کو دیکھے تو یہ طالب علم کو دیکھے تو یہ بولنا چاہیے کہ یہ تو حدیث کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ اس کی زندگی کو دیکھے تو لوگ کہیں، جب ہند کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اسلاف یاد آتے ہیں۔ لہٰذا طالب علم کی زندگی دیکھو عوام سے ممتاز، منفرد اور مثالی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پڑھتا ہے تو اس علم کی حفاظت کی سب سے اچھی شکل عمل ہے۔ جب آپ عمل کریں گے نا خود بخود ماشاءاللہ وہ چیز یاد ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں آپ، وہ لوگ کبھی دن میں 10 رکعت پڑھا 12 رکعت پڑھا دیکھیے نہ، عمل کرتے گئے، اور یہ عمل کرے تو ماشاءاللہ علم کیا ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس وقت مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول یاد آتا ہے، جو مدینے میں پڑھنے کے زمانے میں ہر وہ ٹیپ ریکارڈ کیسٹ پر لکھا ہوتا تھا یہ قول۔ کیا کہتے ہیں؟ یہتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل۔ کہتے ہیں علم عمل کو آواز دیتا ہے۔ کیا ہے؟ علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر تم عمل نہیں کرو تو علم اٹھ جائے گا۔ اس لیے میں 12 طلبہ کلاس میں بولتا ہوں، ایک ایک دن بڑھ رہا ہے، آپ کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے۔ یہ مت سوچو کہ میں فارغ ہو جاؤں گا، نہیں، ایک ایک دن بڑھ رہا ہے، آپ کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے۔ ذرا اس حدیث کے بارے میں سوچیں۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن بندے کے پر ہٹیں گے نہیں جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے بارے میں جواب دے۔ اس میں ایک سوال کیا ہوگا؟ ماذا علمت، ماذا عملت فیما علم، جو تم نے جانا اس پر کیا عمل کیا۔ ہٹیں گے نہیں پیر، جب تک یہاں ہو سکتا ہے دنیا کی عدالتوں میں پیر ہٹ جائیں، وہاں ہٹیں گے نہیں، ہٹیں گے نہیں۔ اور وہاں تو ایسا سناٹا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کے آخر میں فرماتا ہے فلا تسمع الا ہمسا، وہاں تو قدموں کی آہٹ ہوگی، بات کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سنیں گے، اگر آپ کچھ بولیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنے گا۔ لہٰذا عمل کی طرف توجہ دیں۔ اور آج کے زمانے میں ایک طالب علم کے لیے، ایک عالم کے لیے سب سے بڑا جو بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے وہ بے عملی ہے۔ علم میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اگر آپ علم حاصل کیے، عمل نہیں کہ میں سمجھتا ہوں، علم نہیں، وہ معلومات کا سمندر ہے۔ اس لیے کہ جس کے پاس علم نافع ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ عمل کرنے لگتا ہے۔ طالب علم کی زندگی میں ہوتا کیا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ وہ مطبخ میں بیٹھتا ہے تو کھاتا ہے تو بھی علم کی روشنی میں کھاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو علم کی روشنی میں جھکتا ہے، دوستی کرتا ہے تو علم کی روشنی میں جھکتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے تو بھی کیا کرتا ہے؟ علم کی روشنی میں جھکتا ہے۔ اسی لیے اسلاف کہتے تھے طالب علم کی زندگی میں علم اسے ممتاز کرتا ہے دیگر لوگوں سے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ایک جاہل کی عبادت میں ایک عالم کی عبادت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک جاہل جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے وہ معرفت الہی سے کیا ہے؟ محروم ہوتا ہے، اسے توحید کی لذت کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ رکوع میں جھکتا ہے، سجدے میں جھکتا ہے، مگر عبادت کے اسے لذت معلوم نہیں ہوتی۔ افسوس کی بات ہے آج ہم علم رکھ کر بھی روزوں میں، قیام اللیل میں، دعا میں، تلاوت قرآن میں وہ لذت نہیں پاتے جو ہمارے اسلاف پاتے تھے۔ لہٰذا اس کا ہر اٹھتا قدم علم کی روشنی میں ہوتا ہے۔ لہٰذا یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، العلم والعمل قرینان لا ينفع احدہما الا بصاحبہ، کہا علم و عمل دونوں ایک ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں اور اس میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے بغیر فائدہ نہیں دیتا۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا طلبت العلم لتعمل به سرك العلم، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ کہا اگر تم علم حاصل کرو، اگر اس پہ عمل کرو تو تمہیں عجیب خوشی حاصل ہوگی۔ جماعت سوم کے طلبہ جانتے ہیں، وہ بلوغ المرام پڑھتے ہیں۔ اعدادی ثانی کے طلبہ جانتے ہیں، وہ بلوغ المرام پڑھتے ہیں۔ بڑی جماعتوں میں حدیث کی کتنے کتابوں کے صفحات کو ہم نے الٹا ہوگا، لیکن تصور کیجئے کیا کبھی ہم نے اس پر عمل کیا کیا؟ اگر عمل نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے جماعت سوم میں مولانا عبداللہ صاحب عمری مدنی حیدرآبادی حفظہ اللہ، بہترین ثانویہ کے ایسے استاد جو طلبہ کے معیار اور ان کی عقل کے معیار پر اتر کر پڑھاتے تھے، انہوں نے الحمدللہ ہمیں ایک حدیث بتائی کہ 12 رکعت پڑھنے سے بندہ کیا کرتا ہے؟ جنت میں اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری جماعت میں کیسا سلسلہ شروع کیے کہ کون دیکھیں گے جو 12 رکعت ماشاءاللہ 1 مہینے تک پڑھتا۔ تو ہمارے جماعت میں کچھ طلبہ تھے، الحمدللہ شیخ کا دیکھو حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ سب کیسے تھا۔ جب ایک طالب علم اٹھا تو الحمدللہ بلوغ المرام کی وہ شرح جو مدینے میں شائع ہوئی تھی وہ 3 جلدیں لا کر دیے اسے۔ یہ ہوتا ہے عمل کرنے کا جذبہ۔ لہٰذا آپ عمل کریں، عمل کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح سے کہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنے سے خوشی بھی ہوتی ہے۔ آج پڑھ لیا عمل کرو، آج پڑھ لیا اسی پہ عمل کرو۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں العلم شجرہ والعمل ثمرہ، کہتے ہیں علم ایک درخت ہے اور عمل کیا ہے؟ اس کا ثمرہ ہے۔ اسلاف کبھی بھی عمل کے میدان میں پیچھے نہیں بھاگتے تھے۔ کیا کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ ما کتبت حدیثا الا وقد عملت به، کہا جس حدیث کو میں نے اپنی کتاب میں لایا میں نے اس پر عمل کیا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر عمل نہ کرو تو اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ اور دیکھو جب بھی عمل نہیں کرتے نا، اپنے نفس کو جو ہے مطلب اپنے نفس کا احتساب کرنے کے لیے اس قول کو لکھ کے رکھو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے 7 مرتبہ کہا ویل لمن یعلم ولا والویل لمن یعلم ولا یعمل، تباہی ہے اس عالم کے لیے جو علم تو حاصل کرتا ہے مگر عمل کرتا نہیں ہے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اسلاف کیا کرتے تھے؟ کان السلف یستعینون بالعلم علی العمل، کہتے ہیں کہ اسلاف علم کے ذریعے عمل پر ماشاءاللہ کیا کرتے تھے؟ مدد لیتے تھے۔ اچھا عمل کرنے سے ہوتا کیا؟ کہا فَإِنْ عَمِلَ اسْتَقَرَّ وَدَامَ، اگر علم عمل کرے علم باقی رہتا ہے
اور کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ انسان کے علم میں بڑھوتری آتی ہے. یہ دیکھو یہ وَكَثُرَتْ بَرَكَتُهُ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے عالم کے در زندگی میں برکت دے دیتا ہے. اور کہا وَإِن تَرَكَ الْعَمَلِ اگر طالب علم اور عالم عمل چھوڑتا ہے تو ہوتا کیا ذَهَبَتْ علم چلے جاتا ہے وَعَدِمَتْ بَرَكَتُهُ اور اس کی برکت بھی نعوذ باللہ چلے جاتی ہے. صالح آل الشیخ حفظہ اللہ کہتے ہیں العالم الذي يجمع بين العلم والعمل كان اماما وقدوہ. کہا کہ جو عالم دین عمل کے ساتھ اپنے علم کو جوڑ لیتا ہے وہ اپنے زمانے کا امام اور وقت ہوتا ہے. احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں سبیل العلم مثل سبیل المال. کہا علم کا یہ راستہ مال کی طرح ہے. جتنا آپ جو ہے کیا کرو گے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا. اسی طریقے سے اگر آپ عمل کرتے رہیں گے علم کی زکوٰۃ مکمل طور پر آتی ہے. اس وقت ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ایک نصیحت یاد آتی ہے. طلبہ سو رہے ہیں بیٹھ کر سامنے. ابن عثیمین رحمہ اللہ رمضان میں یعنی تو ذی الحجہ کے دنوں میں انہوں نے نصیحت کی تھی. کیا کہتے ہیں طالب لکھو یہ طالب علم کو نیکیوں کا کوئی بھی موسم آتا ہے تو اسے غنیمت جان کر خیر کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے سارے لوگوں کے لیے اسے نمونہ بننا چاہیے. ایسا آتا ہے ذی الحجہ ہم لوگ خالی قربانی کے جانور خریدنے میں رہتے ہیں. رمضان آتا ہے تو پہلے عید کی فکر میں عید کو کیا پہنوں گا یہ سب چیزیں. لہٰذا اب ہم کو نصیحت کرتے ہیں عید کو نیا کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے. اور میں جو اپنی زندگی بتاتا ہوں آپ کو شاید میرے والد کسی عید کے موقع پر میرے لیے کوئی نیا کپڑا خریدا مجھے یاد ہی نہیں. بس جو اچھے کپڑے ہوتے وہ پہن کر عیدگاہ کو چلے جاتے. اب ہمارے پاس آتا ہو طلبہ کو دیکھتے ہیں ایسی فضول خرچی اور والدین کا مائے ہوئے کمال کو ایسے بے دردی کے ساتھ نعوذ باللہ خرچ کرتے ہیں. اس کے لیے بولنے کے لیے میرے پاس تعبیر ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ طالب علم کیا ہوتا ہے وہ خود غفلت کی زندگی نہیں گزارتا. وہ خود کیا ہو جاتا ہے چوکنا ہو جاتا ہے اور سارے معاشرے کو بھی بیدار کرتا ہے. آگے کہتے ہیں عالم غفلت والی زندگی نہیں گزارتا بلکہ وہ عوام کے درمیان میں رہ کر کے بیداری لاتا ہے اور ان کے شعور کو جگاتا ہے. طالب علم رمضان کیسے گزارے اس میں ایک بات یہ بھی ہے طالب علم کو غفلت چھوڑ دینا چاہیے. اور غفلت اتنی خطرناک ہے اللہ تعالیٰ نبی سے کہا فلا تکن من الغافلین. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غفلت نہیں برتتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فلا تکن من الغافلین کہہ کر امت کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی آپ بتائیے امت کو غفلت میں نہیں پڑنا مطلب غفلت کی طرف لے جانے والے سارے اسباب سے بھی دور رہنا چاہیے. لہٰذا سوچتے ہوں گے آپ اب میں جوان ہونا آئندہ کتنے رمضان ملیں گے مجھے نہیں. ہر رمضان کو آپ نے زندگی کا آخری رمضان سمجھو. کتنے ایسے لوگ تھے جو 29 شعبان کو اللہ کو پیارے ہو گئے. کتنے ایسے لوگ تھے جو رمضان کی پہلی رات کو اللہ کو پیارے ہو گئے. لہٰذا غفلت والی زندگی ابھی بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ محمد بن محمد مختار الشنقیطی حفظہ اللہ ایک بات کہتے ہیں طالب علم کو اتنا چوکنا رہنا چاہیے ایسی زندگی گزارنا اسے غفلت سے پاک کبھی بھی موت کے آہنی پنجے آپ کو دبوچ سکتے ہیں. طالب علم رمضان کیسے گزارنا اس میں اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنی نیت کی اصلاح کرے. نیت کی اصلاح کیا مطلب ہوتا ہے کہا انما الاعمال بالنیات. اس حدیث کے بارے میں کیا کہا آپ جو پڑھے ہوں گے فضیلت والے. بعض لوگوں نے کہا کہ حدیث ثلث العلم ہے بعض نے کہا کہ ربع الاسلام ہے بلکہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تو اس حدیث کی تشریح میں کتاب لکھیں منتہی الاعمال فی شرح حدیث انما الاعمال. 70 فائدے ماشاءاللہ انہوں نے مستمت کی وہ کتاب الگ سے ملتی ہے. لہٰذا اپنی نیتوں کی اصلاح کرو. نیت کی اصلاح کیسے ہوتی ہے نیت کی اصلاح اور اپنی ذات کی اصلاح دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا دیکھو سورہ تحریم میں دیکھتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا تذکرہ فرمایا. وہاں حضرت حفصہ کا ذکر ہوا وہاں عائشہ کا ذکر ہوا. بیچ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو سب سے پہلے بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اور یاد رکھو اگر اپنے گھر والوں کو بچا نہ سکے تو اس نمونے کو دیکھنا چاہے تو آگے والی آیتیں پڑھو. اللہ نے کیا کہا نوح علیہ السلام پیغمبر مگر بیوی کافر تھی کانتا کہنا من صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا. لوط علیہ السلام کی بیوی شوہر گون پیغمبر اتنے بڑے مگر اپنی بیوی کو بچا نہ سکے. نیچے اللہ نے مثالیں دیکھو مریم کو کیسی تھیں ماشاءاللہ پاک باز تھیں. دیکھو عورت ایسی ہے اگرچہ شوہر جو ہے وہ فرعون ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام کو ماشاءاللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا.
سورہ قصص آپ پڑھیے، جب وہ تابوت میں موسیٰ آتے نا، اس وقت دیکھتے ہیں تو حضرت آسیہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ میری زندگی بدلے گا۔ وہاں الفاظ پہ غور کیجیے، کیا کہتا ہے؟ عسیٰ لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، وہاں قرۃ عین لی ولک، دیکھیں قرۃ عین کی تفسیر میں لکھتے ہیں حضرت آسیہ کی جو ہے نگاہوں میں وہ بصیرت ہے جو فرعون کو نہیں حاصل ہو سکی۔ ایمان کے بعد وہی بچہ الحمدللہ آسیہ رضی اللہ عنہا کو نار جہنم سے جو ہے بچانے کا ذریعہ بنا۔ اور آپ لوگوں سے ہمارا نصیحت ہے، آپ لوگ سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلو، بعد میں اپنے گھر والوں کو بدلتے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ہے عباد الرحمن کے اوصاف میں دیکھو۔ مجھے معلوم ہے جماعت پنجم میں ہم اطہر صاحب ہمیں قرآن پڑھا رہے تھے، وہ ہمارے سالانہ امتحان کا پرچہ پتہ نہیں کسی استاد نے بتا، اس میں ایک سوال آیا تھا۔ سوال یہ تھا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ دعا مقدم ہے ربنا حب لنا من ازواجنا، یہ مؤخر ہے کیوں؟ سوال کا جواب معلوم نہیں تھا۔ بعد میں جا کے اساتذہ سے ہم نے پوچھا تو سعید صاحب جو وانمبڑی کے استاد تھے، اللہ ان کی حفاظت کرے، ان کے درجات کو جو ہے ان کی صلاحیت قبول فرمائے، بڑی 33 سال ماشاءاللہ جامعہ میں خدمت کی اور بہترین۔ یہ وہ استاد تھے جب بیضاوی پڑھانے سے متعلق شیخ التفسیر سے پوچھا گیا آپ کے پاس کون پڑھائیں گے تو انہوں نے کہا سعید، یہ صلاحیت۔ اور ان کے بعد ماشاءاللہ ظفر صاحب یہ پڑھائے کتابوں اور شیخ سعید صاحب یہ پڑھائے۔ تو ہم ان کو جا کر پوچھے شیخ کیا ہے یہ، اس میں سوال کا جواب نہیں معلوم ہے نا؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، کہا اصل میں بات یہ ہے رحمان کے بندے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچا لیتے، بعد میں اپنے بیوی بچوں کو بچاتے، اس لیے وہ دو مقدم ہیں۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب کو پھیر دے تو، اے اللہ تو ہماری بیوی کو ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو وہاں دیکھیے ربنا حب لنا من ازواجنا، ازواج مقدم ہے، کہا اگر جو ہے بیوی صحیح تو بچے بھی صحیح، اسی لیے کہا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے یہ بھی لکھا گھروں کی اصلاح اگر ہوتی تقوی سے ہوتی ہے، لہٰذا آپ لوگ اپنی ذات کو سب سے پہلے جو ہے اپنی نفس کا اصلاح کا ذریعہ بناؤ۔ اس لیے اللہ کی نبی نے ابدأ بنفسک، یہ کب آیا؟ یہ کہا سب سے پہلے طالب علم کو خود کیا کرنا چاہیے، جو ہے نار جہنم سے بچانا چاہیے۔ اور آپ لوگ اور ہم لوگ سب وارثین انبیاء ہیں نا، یہ بات بھی ہے نا، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے گھر والوں کی بھی رمضان میں تربیت کرنے کی کوشش کرو۔ کتنے ایسے آپ لوگوں کے بھائی بہن ہوں گے، کام کرتا ہے، داڑھی نکالتا ہے، ٹخنے نیچے کپڑے پہنتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ساتھ جا کے شاورما کھانے معلوم، اس کے ساتھ جا کے مندی کھانے معلوم، لیکن اس کو نار جہنم سے بچانے کی ہمیں کوشش نہیں کرتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور طالب علم کیسا معلوم ہے بتاتا ہوں، رمضان میں آپ لوگوں کے لیے سنگ میل بنو۔ سنگ میل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ جا رہے ہیں عمرآباد سے آمبور، آپ دیکھتے وہ ہریا بورڈ، وہ سنگ میل ہے جس کو دیکھ کر ہر ایک آدمی اپنا منزل مقصود پہنچتا ہے۔ لہٰذا آپ ایسے بنو کہ آپ کو دیکھ کر فالو کر کے لوگ کہاں پہنچ جائیں، منزل مقصود پہنچ جائیں۔ اسی لیے تقریباً 5 سال پہلے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا ہمارے دروس کا، مطلب آن لائن میں، معالم فی طریق طلب العلم، ایک کتاب بہت اچھی ہے، آپ لوگ پڑھو۔ یہ عبدالعزیز سدحان کی یہ کتاب ایسی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے، ہم اچھے عالم کیسا بنیں۔ یہ کتاب میں سمجھتا ہوں اگر آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ امت کے لیے آپ جو ہے نفع بخش بن سکتے ہیں۔ رمضان میں طالب علم جن باتوں کی طرف توجہ دے، یہ بہت ہمارا درس سے متعلق ہے، وہ کیا ہے؟ طالب علم کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے دور رہے۔ ہمیشہ بولتے ہیں عبد المحسن قاسم حفظہ اللہ، اس سے پہلے خطبہ دے چکے ہیں، بولتے ہیں لوگوں رمضان آنے سے پہلے گناہوں سے توبہ کر لو، ایسے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کی وجہ سے نعوذ باللہ توفیق چھین لے گا تو کیا کریں گے؟ رمضان آتا ہم بولتے عبادت کریں گے، مگر گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ توفیق چھین لے تو کون توفیق دے گا؟ نہ میں دے سکتا ہوں نہ آپ دے سکتے، توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ بات شعیب علیہ السلام نے ایسے کہی، وما توفیقی الا باللہ۔ گناہوں کے اثرات میں ایک اثر یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اور گناہوں کا اثر یہ بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ عبادتیں بھاری ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے دیکھیں گے رمضان میں کچھ لوگوں کو، علماء کو، خود طلباء کو دیکھتے ہیں، وہ افطار کے کھانے کی چکر میں مغرب حذف، سحری کے کھانے کی چکر میں فجر حذف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بنگلور میں تھے، ایک دن میں اپنے گھر سے افطار کر کے نکلا، عبدالصمد صاحب آئے، عمری حفظہ اللہ۔ ان کی ایک اچھی خوبی ہم نے دیکھا، جہاں دیکھتے کسی کو بڑا چھوٹا نہیں، ماشاءاللہ آرام سے نصیحت کرتے تھے۔ تو میں نکلا گھر سے تو بولے بیٹے ایک بات کی ہے ہمیشہ دھیان رکھو، کیا ہے؟ یہ افطار کے کھانے کے سامان میں مغرب کی نماز مت چھوڑو۔
بہت اچھی بات تھی، حالانکہ میں مدنی بن چکا تھا لیکن میں اپنے استاد کا شاگرد ہی ہوں۔ اس دن سے الحمدللہ مغرب کی نماز چھوٹی نہیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ لوگ کرنا کیا، کھجور جیب میں رکھ لینا، پانی کا باڑل رکھ لینا، مسجد چلے جانا، جا کے وہاں بیٹھ جانا، دعائیں پڑھو، اذکار کرو، کچھ بھی کرو، افطار کر لو اور پانی پی لو، نماز کے بعد جتنا ہونا کھائے کھاؤ۔ یہ ہمارے پاس رکھ لے کے پوری چیزیں، یہ ماش کا وڑا ہے، سموسہ ہے، گنجی ہے، آش ہے، ان سب چیزوں کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے، وہ روزے کی لذت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کی لذت میں نعوذ باللہ چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ یاد رکھو، رمضان کے اس مہینے میں آپ کے پاس دو لذتیں آئیں گی، ایک ہے گناہوں کی لذت اور دوسری عبادت کی لذت۔ اس میں کون سی چاہیے؟ عبادت کی لذت، مگر محروم ہے، ہم محروم ہیں اس سے۔ طالب علم نہیں ہونا، طالب علم کیسے ہونا؟ اس کا نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، وہ سب الحمدللہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کی عبادت میں لذت آنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں دیکھو، اچھا رمضان آتا ہے، ہم سب 10th میں پاس ہوتے کتنا خوش ہوتے۔ رمضان جب شروع ہوتا نا، مومن کی خوشی کے ٹھکانے نہیں ہوتے۔ وہ مومن جتنا وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے اس مہینے پر وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور حقیقی خوشی اطاعت کے مواسم پر ہی ہے۔ مجھے معلوم ہے غامدی جو تھے نا، فیصل غامدی کیا نام ہے ان کا، جو حرم میں امام تھے، خالد الغامدی، انہوں نے خطبہ دیا تھا، وہ خطبے کا عنوان تھا الفرح الحقیقی، حقیقی خوشی کیا ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا تھا مومن ایسے ہوتا ہے، اطاعت کا موسم خوش ہو جاتا ہے، جیسے اللہ نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ثابت البنانی رحمہ اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کیا دیکھو، کابت نفسی علی القیام 20 سنہ وتلذذت به 20 سنہ، کہتے ہیں تہجد کی پابندی کرنے کے لیے مجھے 20 سال لگے، وہ 20 سال میں اپنے نفس کا جو ہے مقابلہ جہاد کرتا رہا، اس کے 20 سال بعد مجھے تہجد کی وہ جو ہے مکمل طور پر وہ لذت ملی۔ محمد ابن المنکدر رحمہ اللہ کہتے ہیں کابت نفسی 40 سنة حتی استقامت، کہتے ہیں 40 سال تک میں اپنے نفس کو کچلتا رہا، اس کے بعد جا کے جو ہے دل مکمل طور پر صحیح ہوا۔ اس لذت کو پانے کے لیے تھوڑا تھکنا پڑے گا۔ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں بندہ جب لذت بندگی کو پانا چاہتا ہے تو شروع میں اسے اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بھی ہے 2 رکعت ہونے کے بعد بولتے جاؤ باہر چائے پی لکھیں گے، نہیں جانا۔ آپ کا ایمان گوارا کرتا کیا؟ اگر آپ دوسروں کے سامنے بات کر رہے ہیں، اگر کوئی بیچ میں آیا تو آپ کو کتنا برا لگتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 رکعت میں آپ نے مناجات کی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو یہاں چھوڑ کر اگر آپ باہر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ مومن نہیں ہے۔ تو کہتے نا کو، تو شروع میں لذت بندگی کو حاصل کرنے کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ جب بندے کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے تو وہ مسجد سے بھاگتا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اور جب بندہ اپنے دل کو مسجد میں اللہ کی محبت میں جمع دیتا ہے، اس کے لیے آگے چل کر وہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو، یہ رمضان میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ کہتے ہیں جو بندہ اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے بصیرت کو چھین لیتا ہے۔ زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو دل صفائی سے محروم ہے۔ اگر رمضان میں ہم حرام لقموں سے سحری اور افطار کرتے ہیں، ہمارے حرام لقمے اگر تو ہمیں جو ہے گناہوں سے بچائیں گی نہیں۔ اگر کسی پر ظلم کی یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے سامنے کھڑے ہونے قیام اللیل اور لذت مناجات سے محروم کر دے گا۔ کیا ہوا؟ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، بولے حسن بصری میں ہمیشہ تہجد پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہوتا نہیں، مجھے کیا کروں؟ ایک ہی جملہ کہا، قیدت کا ذنوبک، تمہارے گناہوں نے تمہارے جو ہے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ اور یہ لذت بندگی کو پانے کے لیے 3 چیز کرو اپنے رمضان میں۔ کیا کہا؟ عبدت اللہ 50 سنة فما وجدت حلاوة العبادت حتى تركت 3 اشیاء۔ احمد ابن حرب رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے 50 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، مگر میں لذت بندگی سے محروم رہا، یہاں تک کہ میں نے 3 چیزیں چھوڑی۔ اس رمضان میں ان 3 چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کرو۔ کیا ہے؟ ترکت رضا الناس، میں نے لوگوں کو خوش کرنا چھوڑا۔ ہمارا دوست اگر روٹ جاتا ہے تو اس کو کیا ہم مطلب اس کو
راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں اپنے رب کو کتنا ناراض کرتے ہیں، کبھی اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ مومن کی زندگی کا مقصد بتاتے ہوئے اللہ نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اور یاد رکھیں زندگی میں کوئی بھی انسان آپ سے پوری طرح راضی ہو جائے مشکل ہے۔ دوسری چیز کہا، یہ اہم ہے، ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین۔ سب سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیا، چاپلوسی مت کرو، نفاق ہے یہ۔ دوسرا کہا گنہگاروں کی صحبت میں نے چھوڑی یہاں تک کہ میں نے نیک لوگوں کی صحبت پالی۔ اور تیسرا ہے ترکت حلاوت الدنیا حتی وجدت حلاوت الآخرہ، میں نے دنیا کی حلاوت کو چھوڑا یہاں تک کہ میں نے آخرت کی حلاوت کو پا لیا۔ میرے دشمن بھی ایسا ہے، ہمیں کھانے پینے میں اتنا مشغول کر دیتا ہے، رمضان آتا ہے وہاں حلیم کی دکان، وہاں حریرے کی دکان، وہاں اس کی دکان، اس کی دکان۔ اگر ہم اس میں پڑ گئے علماء تو کم ہم اپنے رب کو راضی کریں گے۔ یاد رکھیے جب تک یہ تین چیزیں نہیں چھوڑتے اس وقت تک ہمیں لذت بندگی حاصل نہیں ہوگی۔ رمضان میں اپنی صحبت اچھی رکھو۔ آپ یہاں سے جاتے ہیں تو یہاں سے آپ سے پہلے ملنے والے جو عام عوام تو سج جاتے ہیں، دیکھیں تراویح پڑھانے والے کو وہیں بیٹھ کر نعوذ باللہ مذاق کرتے رہتا ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ جب نماز پڑھانے کے بعد پلٹ کے بیٹھتے ہیں تو ذرا ائمہ حرمین کے چہروں کو تو کبھی دیکھ لو، ان کی وہ چہرے سے کیسے خشیت ٹپکتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور رمضان میں جو لذتیں اللہ دیتا ہے، دیکھو اب بولتے گرمی آ گئی، تربوز آ گیا، انگور آ گئے، سب کھاؤ پیو، لیکن ٹھیک ہے وہ طرف کی لذتیں، لیکن اللہ تعالیٰ رمضان میں کیسی لذتیں ہمیں دیتا ہے۔ دیکھو ایک تو یہ ہے رمضان آنے کی لذت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتاکم شہر رمضان، آپ نے صحابہ کی مجلس کو جمع کر کے ان سے کہا کہ رمضان آ گیا ہے، شہر مبارک۔ اور دوسری چیز آپ نے کہا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء رب۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں، دسترخوان پر آپ بیٹھتے ہیں افطار کرنے کے لیے، ذرا سوچئے امت محمدیہ میں اتنے لوگ ہیں، بعض لوگ اس میں یہودی ہیں، بعض نصرانی ہیں، بعض مجوسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر یہ توفیق نہ ملی تو ہم روزہ رکھ نہیں پاتے۔ اور افطار کا سامان حقیقی خوشی نہیں ہے جب آپ گرم علاقے میں رہتے ہیں، دن بھر اللہ کے لیے پیاسے رہتے ہیں، وہ کھجور کی مٹھاس، وہ پانی کی پانی کا ایک گھونٹ جیسے ہی پہلے اترتا ہے حلق میں، بندہ بولتا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ اور دوسری خوشی جو ملتی ہے اس بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بندہ جب اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ کو خوشی دے گا۔ روزے داروں کے لیے کتنی بڑی بات کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان فی الجنت بابا یقال له باب الریان۔ کبھی رمضان کی دعاؤں میں ہم کبھی بولے کیا اللہم ادخلنا من باب الریان، وہ جنت کے دروازوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو خوشی کے ٹھکانے نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا جنت کے دو دروازوں کے درمیان میں 1500 کلومیٹر کی دوری کا واقعہ پہ جو ہے مکمل مسافت ہے۔ قیام اللیل کی لذت بھی بہت ہے۔ بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہا انی لافرح باللیل حین یقبل، رات آئے تو خوش ہو جاتے،
تراویح کے وقت ماشاءاللہ کیا ماحول رہتا ہے، بندے کو انتظار رہتا ہے اللہ کے سامنے جا کر کھڑیں گے کب، قرآن کب سنیں گے۔ اور ماشاءاللہ بعض عوام تو ایسی ہوتی ہے، علماء طلباء سے بھی اچھی ہوتی ہے، وہ مغرب سے آ کر بیٹھ جاتے پہلی صف میں، نماز پڑھنا نماز پڑھنا نماز پڑھنا کیا، اور تلاوت قرآن تدبر ساتھ کرے تو ماشاءاللہ مطلب ہمارا رمضان ایسا الگ ہی گزر جاتا ہے۔ اور اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو، یہ موبائل کا غلط استعمال مت کرو رمضان۔ اگر آپ کے پاس موبائل ہے، ڈیٹا ہے، وائی فائی ہے، حرم کے بہترین مناظر کو دیکھو۔ آپ لوگوں کو نصیحت ہے کہ مکہ مدینہ کی تراویح کی 2 رکعت دیکھو، ماشاءاللہ دل پر بڑا اچھا اثر ہوتا ہے تدبر کے ساتھ دی جانے والی۔ کیا بات، میں تو سمجھتا ہوں شاید میری کوئی رات ایسی نہیں گزرتی رمضان میں جب میں حرم کی تراویح نہ دیکھتا ہوں۔ اب لوگ بولتے دیکھ کو کیا ملتا، اس کو آج معلوم ہے جس کے اوپر وہ ماشاءاللہ وہ حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ اور قرآن کی تلاوت ماشاءاللہ تدبر سے کرے تو کیا ہوتا، عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لو طہرت قلوبنا لما شبعت من کلام اللہ، دل پاک ہو تو مان اللہ ماشاءاللہ کبھی بھی بندہ قرآن سے شکم سیر نہیں ہوتا۔ ابن حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں بندے کے دل کو لذت اس وقت ملتی ہے جب وہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جب اس کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ماشاءاللہ بڑا بہترین ہو جاتا ہے۔ رمضان میں ملنے جو لذت ملتی ہے اس میں ایک لذت انفاق کی بھی ہے۔ اللہ اکبر، کیا انفاق کیا انفاق۔ عرب میں ہم تھے تقریباً مدینہ میں 5 سال، ہم نے تو رمضان میں انفاق کا جو جذبہ عربوں میں دیکھا، واللہ بولتا ہوں کسی ملک میں وہ انفاق کی لذت نہیں مل سکتی جو عرب میں ہم نے دیکھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا لذت تھی ان کو انفاق میں، کیا بولے ابقیتم اللہ ورسولہ۔ اسی کو اقبال نے کہا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اور اسی طریقے سے ہمیں طلباء کو چاہیے کہ رمضان میں طلب علم کی لذت بھی انہیں محسوس ہونا چاہیے۔ رمضان کے سمجھتے ہیں آپ ہر خطبے میں، تقریر میں، درس میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک جاذبیت پیدا کر لیتا ہے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب میں رمضان میں قرآن پڑھتا تو ساتھ میں ایک نوٹ بک رکھ لیتا، میں پین رکھ لیتا، اس لیے کہ حالت روزہ میں مجھ پر جو کشف ہوتا، جو الہام ہوتا ماشاءاللہ مکمل طور پر اس کو لکھ لیتا۔ ہم دیکھتے ہیں رمضان کے موقع پر نوجوان باہر رہتے ہیں، بڈھے اندر رہتے ہیں، جانتے نا ابھی اس کی وجہ کیوں ہے؟ دیکھو صالح حسینی حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ بڈھا جو مسجد میں بیٹھا ہے نا جسمانی طور پر کمزور ہے، روحانی طور پر طاقتور ہے، مگر جاہے باہر نوجوان اس کی مشکل یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر اچھا ہے، روحانی طور پر کمزور ہے۔ لہٰذا مسجد میں جہاں تک ہو سکے جانے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو لذت بندگی سے وہ شخص محروم ہوگا جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے۔ رمضان کے اس ماہ مبارک میں لوگوں سے زیادہ میل جولی مت رکھو، خصوصاً تراویح پڑھانے والے طلباء سے ہماری گزارش ہے مسجد میں جو چلر پٹے سے بدلا ان سے گھومنا نہیں، ان سے نہیں پھرنا، اس لیے کہ آپ کا مقام بہت الگ ہے۔ اس لیے کہ آپ جب مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں اللہ نے آپ کو عزت، وہ پڑھانے والا کبھی 8 سال کا بچہ، کبھی 10 سال کا بچہ، کبھی 12 سال کا، آپ کے پیچھے کون کون نماز پڑھتے ہیں اس کی کوئی فہرست ہی نہیں ہے۔ کھانے پینے کے مجلسوں سے دور رہو، دسترخوان سے دور رہو، اور جہاں تک ہو سکے اچھے لوگوں سے مل جل کر رہو۔ مجھے یاد ہے عبد المحسن قادری حفظہ اللہ کو مدینے میں ایک مرتبہ افطار کی دعوت کے لیے بلایا گیا تھا، تو شیخ نے کہا میں گھر سے نکلوں گا، وہاں تک پہنچوں گا، میرا وقت ضائع ہوگا، مجھے ہر دن قرآن پڑھنے کا ہے، لیکن عید کے دن بلاؤ میں انشاءاللہ آتا ہوں۔ ویسے چھوا جامعہ اسلامیہ کے جو طلباء دور نہیں جا سکتے تھے اس وقت، بلکہ سمجھتا ہوں پورے طلباء وہاں سے تھے، ماشاءاللہ کیسی محبت ہے۔ دیکھو شیخ عبد الباری السبیتی اور عبد المحسن قاسم دونوں نماز ظہر کو جامعہ کی مسجد میں آئے، ایک نے نماز پڑھائی، ایک نے تقریر کی، اور پورے جامعہ اسلامیہ کے طلباء کے ساتھ مل کر ماشاءاللہ دوپہر کا کھانا کھایا۔ اور اسی طریقے سے نوجوانوں کی اور اب لوگ مکمل طور پر تربیت کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ جس مسجد میں درس کہیں دینے جاتے ہیں نا، عوام سے ذرا حد فاصل رکھو، چائے کے دکان میں کہ چلر ہو گئے نہیں ہونا چاہیے، اور طالب علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اتبعوا ولا تبتدعوا، اور سحری افطار کے اوقات میں امت کو برابر بتاؤ۔ بعض جگہ دیکھتے ہیں سحری میں 10 منٹ پہلے ختم کرتے، افطار میں تاخیر کرنے ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ سحری میں تاخیر کا تو نصارہ کی مشابہت پیدا ہوتی ہے، اور آپ نے کہا کہ سحری کرنے سے تاخیر کرنے میں کیا امت میں یہ ہے۔ اور سحری میں ایک سنت وہ بھی ہے کہ استغفار کرو، آپ اٹھتے دہی کھاتے سب کھاتے مگر استغفار وبالاسحار هم يستغفرون۔ اور رمضان میں جو متنوع عبادتیں ہیں ان کی طرف بھی مکمل توجہ ہونا چاہیے، اور تلاوت قرآن بہت اہم ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں سلف کا عمل یہ ہے، بعض سلف 7 میں، بعض 3 میں، بعض ایک رات میں قرآن پڑھے ہیں۔
حضرت عثمان کی کیا محبت رہی ہوگی ایام حج میں، وہ حجر اسود کے پاس ماشاءاللہ بیٹھ کر مکمل طور پر یہ قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ تراویح پڑھانے والے طلبہ سے بھی کچھ باتیں، پہلی بات یہ قرآن یاد کریں، صبح کے وقت میں یاد کریں، اجوت و قدل حفظ السحر، اور کہا کہ کسی کو سنائیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن سنایا سمجھ کر پڑھیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر غور سے پڑھے تو ماشاءاللہ بندہ دوسرے کام سب چھوڑ دے گا۔ اور گزارش یہ بھی ہے آپ رمضان میں قرآن پڑھتے ہوئے وقفات کا خاص خیال رکھیں۔ بعض طلب پڑھتے ہیں ربی موسیٰ و ہارون یضاعف لہ العذاب، نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں جو رکوع بنائے گئے نا وہ رکوع وہ کیا ہے 20 رکوع اگر 27 دن میں پڑھ تو 540 ہوتے وہ، اس حساب سے بنایا گیا ہے۔ لہذا جہاں موضوع ختم ہوتا وہاں مکمل طور پر کریں، اور کیا کریں جو ترجمہ قرآن پڑھ چکے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھیں، خشوع خضوع سے پڑھیں، اور قرآن کب ختم ہوتا سورہ کب ختم ہوتا اس میں نہیں جانا چاہیے۔ لہن جلی سے بچیں، ائمہ حرمین کی تلاوت سے استفادہ کریں۔ میں آپ کو کچھ صورتوں کے نام بتاتا ہوں جہاں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ والمحصنات من النساء غلط ہے، وہاں سے نہیں پڑھنا۔ حرمت علیکم امہاتکم سے لائے تو وہ ایک آیت پڑھ کر پڑھنا اس میں۔ اور اس طریقے سے ہجر دیکھیں گے ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں 14ویں پارے میں شروع ہوتا ہو، وہاں سے پڑھنا۔ سورہ ہود کو دیکھتے ذرا پڑھ کو چھوڑا ہوتے ہیں، سورہ عنکبوت میں آتا ہے یہ سب چیزیں ہیں۔ یاسین ہے، فاطر میں ختم کر کے یاسین شروع سے پڑھو، یاسین ختم ہو مالیہ نہیں پڑھنا چاہیے ایسا۔ اور تو اس طریقے سے تیزی بھی نہیں پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا کہیں۔ قرآن کا اختتام جب ہو تو ہدیے پر اور نذرانے پر آپ کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ دیے بھی تو چھپا کے رکھ لو، گننا بھی نہیں۔ اگر آپ وہاں بیٹھ کے گنیں میں سمجھتا ہوں آپ کے اخلاص کے خلاف ہے یہ۔ اور اللہ نے کیا کہا دیکھو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ، قرآن عظیم اس کے بعد کیا کہا لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اے اللہ کے نبی یہ قرآن جو سورہ فاتحہ ہم دیے نا اس کو کبھی مادہ پرست نگاہوں سے مت دیکھو۔ اگر تم دیکھو گے تو یہ سورہ فاتحہ اور پورا قرآن تمہیں معمولی لگے گا۔ ختم کون کر کے مت کرو، امامت کے آداب کا لحاظ رکھو، رکعت کی قرات میں اعتدال کرو۔ بعض طلباء کو دیکھتے کیا کرتے ہیں شروع کی 10 رکعت آدھا گھنٹہ پڑھاتے ہیں، آخری تک 5 خالی جو ہے وہ کھیت کرتے ہیں، ویسے کرتے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو پڑھتے پاؤ کیسا پڑھنا معلوم ہے؟ اگر مثال طور پر پاؤ پارا پڑھے تو پاؤ پارچ پڑھو۔ اگر آپ کو جو ہے وہ قرآن ختم کرنا ہے تو کیا کرو تہجد میں اس میں پڑھ لو تاخراتوں میں۔ اور کیا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے سید الاستغفار پڑھو، یہ بہت اہم ہے۔ جب قرآن پڑھنا رہتا ہے نا جانے مصلی پر جانے سے پہلے سید الاستغفار پڑھو، اور اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو اچھی آواز ہے صرف تقوی سے وہ قرات قالی ہے، تو آپ نے کہا ایسے لوگوں کو اگر محراب میں بڑھایا جاتا ہے تو قیامت کی علامت ہے۔ اور تلاوت قرآن کے آداب کو جاننے کے لیے کتاب کا مطالعہ کرو، التبیان فی آداب حملۃ القرآن، یہ جو ہے علامہ نووی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرو۔ اور جب بھی قرآن پڑھے مسواک کرو۔ دنیا میں کہیں انٹرویو دینے گئے تو منہ میں بہت ساری چاکلیٹ ڈالنے آتا، لیکن قرآن پڑھنے سے پہلے مسواک کی سنت کو کون زندہ کرنا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا طیبوا افواہکم بالسواک فانھا طرق القرآن، اپنی آواز کی حفاظت کرو، دہی نہیں تو ٹھنڈے نہیں پینا رمضان میں، اپنی آواز کی حفاظت کرو۔ ائمہ حرمین کے بارے میں آتا ہے ماشاءاللہ ایک تیل کھاتے، ٹھنڈا پانی پیتے نہیں، ماں عادی، زمزم بھی آئے تو معمولی ہوتا، زیادہ نہیں کھانا۔ حفاظ کو زیادہ کا ڈکرا آتے جسد اللہ خوار۔ اور حرم کی تراویح لائیو دیکھ لو ہر دن۔ اور ایک بات بھی ہے، کیا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں مصلی پہ کھڑے تو رونا آتا، تنہائی میں رونا نہیں آتا، یہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ یہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگو خشوع النفاق سے بچو۔ خشوع النفاق کا مطلب کیا ہے؟ کہا تمہارا جسم تو رو رہا جھکا ہوا ہے مگر تمہارا دل جھکا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو دیکھا قرآن پڑھتے جھک گئے، بولے گردن اٹھاؤ، اصل تمہارا خشوع کہاں پیدا ہونا؟ دل میں پیدا ہونا۔ اور قرآن پڑھانے والوں سے یہ بھی ہے کہ کبھی نظم اور گانے کے انداز میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور سجدے 15 ہیں پورے، اس کا بھی اہتمام کرو۔ اور یہ اپنے علاقے میں جہاں رہتے ہیں تو ذرا مکمل طور پر مطلب سکون اور وقار کے ساتھ رہو، دعاؤں کا اہتمام کریں، غلطیوں بدعت و خرافات سے مکمل طور پر دور رہیں۔ اگر رمضان میں اگر تقریر وغیرہ کرنا ہو تو اس میں حکمت پیار ان باتوں کا بھی خیال کریں۔ عبدالسلام مشہور حفظ اللہ جو باتیں بتائیں اس بات کو اپنی باتیں ختم کر لیتے ہیں۔ طالب علم کو عبادت کے میدان میں آگے رہنا چاہیے، اور اس کی عبادت اگر علم کی روشنی میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی اطاعت میں اضافہ فرمائے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی اپنی عبادت دیکھتا ہے تو اس میں خیر ہے تو اسی پر جم کر رہنا چاہیے، اگر اس کا کچھ مطلب خیر نظر نہیں آ رہا تو اسے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور طالب علم ہر حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر قنوت وتر کی دعا ہے، 15 دن قبل رکوع پڑھو، 15 دن جو ہے رکوع کے بعد پڑھو۔ امام محمد رحمہ اللہ ایسے کرتے تھے
بلکہ بعد اسلاف کے بارے میں آتا ہے، انہوں بولے ہر حدیث پہ عمل کر لیا، میں ایک حدیث پہ عمل نہیں کر سکا، کیا افسوس ہے؟ بولنے کہ وہ حدیث یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے سواری کی حالت میں کعبۃ اللہ کا طواف کیا، وہ سنت میرے سے چھوٹ گئی۔ اور خصوصاً طلباء سے گزارش ہے اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، یہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ زبانوں کی حفاظت نہیں کریں تو ثواب ہو سکتا ہے روزے کے ثواب سے محروم کر دیے جائیں۔ اور قیام اللیل کی پابندی کرو، اور قرآن اگر کوئی طالب علم نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے عیب ہے، یہ فون کا استعمال نہ کرو جیسے نے کہا، اور رمضان میں بحث و جدل سے دور رہو۔ علم نافع کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہے بندہ کیا کرے، دعاؤں سے مکمل طور پر جو ہے اپنا سہارا لے۔ رمضان کے مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کبار علماء جب ہوتے ہیں تو ان کتابوں کو پڑھو۔ مجالس و شہر رمضان کتاب ہے کس کی؟ ابن عثیمین کی، وہ پڑھو۔ رمضان سے متعلق بڑے بڑے علماء کے دروس ہیں، وہ بھی مکمل طور پڑھو۔ اور درس دینے سے متعلق ایک بات لحاظ کر دیتے ہیں، جو طلباء درس دینے جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ علمی تیاری کر کے جائیں، بغیر تیاری کبھی نہیں جانا۔ درس دے رہے ہیں آپ، اللہ کی مراد کو سمجھو، نبی کی مراد کو سمجھو، اپنے درس حدیث میں سلفی منہج اپناؤ۔ قرآن کے آیت کا مطلب الگ ہے، آپ الگ بول رہے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہوگا آپ کو۔ یہ اقوال سلف صحابہ کے اقوال کو کوٹ کرنے کی ابھی سے عادت ڈالو۔ ابن عباس نے کہا، زید ابن اسلم نے کہا، فلاں نے کہا، میں سمجھتا ہوں اگر ایسا کریں گے تو الحمدللہ ہمارے ہر درس میں کیا ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اپنی من مانی تفسیر کر رہے ہیں، بعض لوگ دیکھتے ہیں احسن البیان کھول لیے، کیا ملے وہ بول رہے ہیں، وہ ہوتا کیا اپلوڈ کرے تو لوگ مارنے آتے ہیں۔ لہٰذا یہ تحریکوں تنظیموں کا ذکر بھی اپنے درسوں میں کبھی مت کرو، پیار سے بولو۔ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پیار سے بولنے سے سامنے والا سمجھتا ہے۔ ربیع حاجی مدخلی حفظہ اللہ بہت بڑے سلفی عالم دین ہیں، ان کو لوگ بہت بدنام کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہا یہ منہج سلف دنیا کے لیے رحمت ہے، لہذا منہج سلف میں پیار ہے، محبت ہے، حکمت ہے، لہذا لوگوں کے سامنے اچھے انداز سے پیش کرو۔ اگر آپ منہج سلف کا سخت انداز سے پیش کریں گے تو ہو گیا کیا، لوگ منہج سلف سے متنفر ہو جائیں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے، اہل حدیثوں کا عمل ہے، منہج سلف اور ہے، جیسے اسلام الگ ہے، مسلمانوں کا عمل اور ہے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ کہنا یہ ہے رمضان آ رہا ہے تو ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں بلوغ شہر رمضان نعمت عظیمہ، رمضان تک پہنچنا بہت بڑی نعمت ہے۔ جب رمضان مل جاتا نا تو کیا کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر کرو، اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اور دعا بھی بڑی عظیم عبادت ہے۔ اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اس درس میں بیٹھ کر ہمارے دلوں کی جو کیفیت ہے اللہ تعالیٰ بہت دیر تک اس کیفیت کو برقرار رکھے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے، اور رمضان کے ہر لمحے کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد اگر موقع ملا تو ہم جو ہے ہم درس شروع کریں گے۔ ایک آخری بات ہے، اگر طلباء چاہتے ہیں تو رمضان میں بھی شاید 1-2 دن وہ درس ہو سکتا ہے۔ عبدالرزاق البدر کی کتاب ہے احادیث القلوب، تقریباً 600 صفحات کی ہے، تو شاید ہم لوگ زوم پہ یا گوگل میٹ پہ انشاءاللہ درس دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ جڑے رہیں، اللہ تعالی ہم سب کو جیسے یہاں جمع فرمائے ہے جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس زمانے میں جتنے بھی تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کے سفر کو آسان کرے، اور جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔